نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے مرزا انجینئر کا کرامات اولیاء کا انکار۔ بوقت ضرورت اشاعت اسلام کے لیے دین اسلام کی حقانیت و صداقت کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور بہت سی حکمتوں کے پیش نظر بہت سے اولیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرمانا، پانی پر مثل زمین کے چلنا، ڈوبی کشتی کو تیرانا، مٹی کو سونا بنانا، بہت سے لوگوں کو آنن فانن عالم و حافظ بنانا وغیرہ، یہ سب اور بہت سی بزرگوں کی کرامات ہیں۔ بزرگوں کی کرامات کا ان کے ہم اثر اہل علم، محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء سے لے کر آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ غیر مسلم بھی اولیاء اللہ کی کرامات کے معترف ہیں، اور بہت سے غیر مسلم اولیاء اللہ کی کرامات دے کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن محمد علی مرزا انجینئر نامی شخص اور اس کے چند پیروکار بے علمی اور جہالت سے سرشار لوگ، اکابر مستند بزرگان دین عظیم المرتبت اولیاء اللہ کی کرامات کا سوشل میڈیا پر نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے نامور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے اور اولیاء کرام کو کرامات سے نوازا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک کرامت کیا ہے، کرامت کسے کہتے ہیں، کرامت کی تعریف کیا ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامات صحابہ میں ہے کہ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود یعنی بہت کم پائی جانے والی اور تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ النبراس شرح عقائد میں بھی ایسی ہی ہے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی کرامت کی تعریف یوں لکھتے ہیں کہ کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور مقابلہ کے لیے نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، وہ اپنے نبی کا متبع اور درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، اگر اوصاف ولایت والے ولی سے خارق عادت ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ غیر مقلدوں کے شیخ الحدیث عبدالسلام بستوی ناشر مکتبہ سلفیہ سرگودا نے اسلامی تعلیم جلد اول تششم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی اپنے نیک بندوں سے خلاف معمول کام کرا دیتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لہٰذا اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ در مختار حاشیہ ابن عابدین کے حوالے سے نیٹ پر موجود ہے کہ کرامت کا صدور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو کہ مومن متقی متبع سنت اور بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو کے ہاتھوں جو خرق عادت یعنی خلاف عادت معمول بات ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت ہے۔ جس طرح اس کا صدور زندگی میں ہوتا ہے اسی طرح کرامت کا صدور انتقال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انتقال کے بعد بھی اولیاء کرام کے فیض و برکات اور کرامت باقی رہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں سوال کیا گیا، فتاوی رشیدیہ میں سوال کیا گیا مولوی رشید احمد گنگوہی سے کہ کرامت اس کے اختیار میں ہے یا نہیں، تو جواب دیا اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان کی عزت بڑھانے کو ان کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو خلاف عادت، خلاف معمول، تعجب خیز، حیران کن امر ہو کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جائے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتاب ہدیۃ المہدی، جس کے مصنف ہیں غیر مقلدین کے پیشوا علامہ وحید الزمان۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 165 پر لکھتے ہیں، کرامات اولیاء حق ہیں اور یہ خارق عادت امور بغیر آلات اسباب کی معاونت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات اور تقویت کا باعث ہو، کیونکہ یہ نیک بندہ آپ کی امت کے افراد سے ہوگا، جبکہ معجزہ اور کرامت اور استدراج کے درمیان فرق ظاہر ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی کے معجزہ سے ظاہر ہے وہ ولی کی کرامت سے جائز ہے۔ یہ ہے لغت کی مشہور کتاب فیروز اللغات، جس میں کرامت کا معنی لکھا ہوا ہے کرشمے،
جو ولی سے ظاہر ہوں، اور خارق عادات کا معنی لکھا ہوا ہے انبیاء کرام کے معجزے اور اولیاء کی کرامات۔ یہ ہے فارسی لغت کی مشہور کتاب لغات فارسی۔ اس میں کرامات کا معنی لکھا ہوا ہے حیران کن، اور اسی کتاب میں خارق عادات کا معنی لکھا ہوا ہے پیغمبروں کے معجزے اور اولیاء کرام کی کرامتیں۔ یہ ہے عربی اردو لغت کی مشہور کتاب المنجد، جس میں کرامت کا معنی لکھا ہوا ہے امر خارق عادات جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہو۔ قرآن کریم سے اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مریم ولیہ ہیں۔ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آنے والا واقعہ اور کھجور کے سوکھے تنے کو بلانے پر پکی ہوئی تازہ عمدہ کھجوریں گرنے والا واقعہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ سورہ نمل میں حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت موجود ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ ولی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ حضرت بلقیس کے عظیم تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے ملک یمن سے ملک شام لے آئے۔ اب یہ بات بھی مرزا انجینئر کے عقل میں، اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی کہ اتنی مسافت، اتنا سفر اور اتنی دوری پر جو تخت موجود تھا وہ آنن فانن پلک جھپکنے سے پہلے کیسے جو ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ جو ہیں ملک یمن سے ملک شام لے آئے۔ تفسیر جمل میں ہے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے۔ حضرت بلقیس کا تخت ملک یمن کے شہر سبا میں تھا، جو بیت المقدس سے 2 مہینے کے راستے پر تھا۔ احادیث سے بھی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12,000 رکعات نفل پڑھنا یہ ان کی کرامت ہے، مگر چونکہ یہ بات مرزا انجینئر کی عقل میں نہیں سما سکتی، اس لیے ان کو اس سے بھی انکار ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے دریائے نیل کے جاری ہونے کا بھی انہیں انکار ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی خلاف عقل ہے کہ سوکھا ہوا دریا کسی کے خط سے کیسے جاری ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی کے منبر سے نہاوند میں مصروف جنگ اسلامی لشکر کے ملاحظہ فرمانے، امیر لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کرنے اور حضرت ساریہ کا حضرت عمر کے کلام کو سننے سے بھی آپ کو انکار ہوگا، جس کا بیان حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف میں موجود ہے کہ بغیر کسی مشین کے اتنے دور دراز مقام کو ملاحظہ فرمانا اور کلام کا سنانا بھی آپ کے عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ نہاوند مدینہ سے اتنی دور ہے کہ 1 مہینے میں قافلہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ علامہ ابن حجر نے اصابہ میں فرمایا کہ اس روایت کی سند حسن ہے۔ اب مرزا انجینئر اور اس کے حواریوں کا وہ ظاہری اعتراض بھی باطل ثابت ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ ولیوں سے بغیر اینک کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ دیوار کے پیچھے کیسے غیبی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں میل دور نہ صرف اس جنگ کو ملاحظہ کیا بلکہ مدینہ سے اپنی آواز بھی وہاں پہنچا دی، اور وہاں کے لوگوں نے اس آواز کو سنا بھی۔ یہ کرامت اور تصرف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف میں تو معجزات کے بارے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا باب موجود ہے، اور باب الکرامات بھی موجود ہے جس میں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حدیر اور عباد بن بشر اپنے کسی مسئلہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے، حتیٰ کہ شدید تاریک رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی نے روشنی پیدا کر دی، حتیٰ کہ وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ لیکن جب ان دونوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں تو دوسرے کے لیے اس کی
لاٹھی نے روشنی پیدا کر دی۔ دونوں میں ہر ایک اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگا حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں صحابہ کرام کی واضح کرامت موجود ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، انجینئر خود کو اہل سنت بھی کہتا ہے اور اولیاء کی کرامات سے انکاری بھی ہے، حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ شرح عقائد نصفی جو تمام مسالک کے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ حق سچ ہیں۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نشر الفوائد شرح عقائد، جس کو دیوبندی حضرات کے مولانا عبدالحق جن کا تعلق ڈھاکہ سے ہے، انہوں نے اس شرح کو لکھا ہے۔ اس شرح عقائد میں وہ لکھتے ہیں کرامات الاولیاء حق، اس عبارت کے تحت کہ اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کی صفات کا بقدر امکان عارف ہو، عبادات پر مواظبت کرتا ہو، گناہوں اور شہوات نفسانی سے مجتنب اور معرض ہو۔ ایسے ولی سے خلاف عادت جو امر ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ دعوی نبوت نہ ہو، اور اگر دعوی نبوت کے ساتھ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور غیر ولی جس میں ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اس سے اگر خرق عادت ظاہر ہو تو اس کا نام استدراج ہے۔ کرامت حق ہونے کی دلیل وہ واقعات ہیں جو کہ کثیر صحابہ اور ان کے بعد کے بزرگوں سے تواتراً منقول ہیں، جن کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر آگے حضرت مریم، قرآن کریم سے حضرت مریم کی کرامت کا ثبوت جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ پھر حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ پانی پر چلنا جیسے بہت سے اولیاء سے کے متعلق منقول ہے، ہوا میں اڑنا جیسے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمان سرخسی کے بارے میں منقول ہے، جماد اور بے زبان حیوانوں کا کلام کرنا، چنانچہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پیالہ تھا، اس نے تسبیح پڑھی اور دونوں حضرات نے آواز سنی۔ پھر آگے جو ہیں وہی روایتیں جو ہم نے پیش کی، حضرت عمر کی کرامتیں اور دیگر صحابہ کرام کی۔ حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ صحابہ کرام کی کرامتیں اس کتاب شرح عقائد کی شرح میں موجود ہیں۔ یہ ہے کتاب حیات الحیوان، جس کے مصنف علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین دمیری مصر کے مشہور عالم دین ہیں، اور اس کے ترجمہ کرنے والے دیوبندیوں کے مولانا عبدالرشید ہیں جو فاضل خیر المدارس ملتان ہیں، اور اس پر نظر ثانی کی ہے دیوبندیوں کے مولانا سید خلیق ساجد بخاری نے۔ وہ اس کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ مجھ کو مختلف اور مستند ذرائع سے روایت پہنچی ہے کہ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے اس لڑکے کو آپ کی جانب بہت زیادہ مائل دیکھتی ہوں، لہذا میں نے اس کو اللہ کے لیے آپ اپنے حق سے خارج کر دیا اور یہ آج سے آپ کا ہو گیا، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ چنانچہ شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو قبول فرما لیا اور سلوک اور طریقت اور مجاہدہ کا حکم دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کی والدہ اس کو دیکھنے کے لیے آئی، دیکھا کہ وہ بہت لاغر ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، اور شب بیداری اور شدت بھوک کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ والدہ کے سامنے ہی اس کے لیے جو کھانا لایا گیا اس میں صرف جو کی ایک روٹی تھی۔ یہ حال دیکھ کر وہ شیخ کی خدمت میں پہنچی، اس حال میں کہ آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تلی ہوئی مرغی کی ہڈیاں جو آپ نے کھائی تھی وہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی کی والدہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو مرغی کا تلا ہوا گوشت کھائیں اور میرا نور نظر جو ہے وہ جو کی معمولی روٹی۔ یہ سن کر شیخ کو جلال آیا اور ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کم بإذن اللہ تعالی الذی یحیی العظام وہی رمیم، اے مرغی
اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جو کھوکھلی ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ مرغی صحیح و سالم اٹھ کھڑی ہوئی اور کرکرانے لگی۔ پھر شیخ نے عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تیرا لڑکا اس مرتبے کو پہنچ جائے گا تو جو اس کی مرضی ہوگی وہ کھائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ مرغی جو ہے زندہ ہو گئی۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت دیوبندی حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے حیات الحیوان کا اس کتاب میں لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا انجینئر کو بھی اولیاء کرام کی کرامتیں جو ہیں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔